السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت سے محبت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک عظیم ترین حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کے اہل بیت سے پاک و صاف سچی عقیدت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پکی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ بات جانیں اور سمجھیں کہ آل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صحابیات سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور آل بیت سے، آل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے صحابہ اور صحابیات میں سے کسی ایک سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، اللہ کے رسول سے بغض کرنا اور نفرت کرنا ہے، وحی الہی سے بغض اور نفرت کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے عداوت کا اعلان کرنا ہے۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ ہم اور آپ اس بات کا شدت سے احساس کرتے ہیں، خاص طور پر پڑھا لکھا طبقہ، کہ آل بیت کے سلسلے میں یا تو کہیں بہت ہی زیادہ افراط غلو ہے، اور یا تو کہیں بہت ہی زیادہ تفریط اور کمی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بھی لوگ افراط اور تفریط سے کام لے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک سازش ہے یہودیوں کی، نصرانیوں کی، جن کا شکار ہو کر بہت سارے اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کرنے کے باوجود بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بہت ساری دین کے نام پر موسوم جماعتوں کی تاسیس اور بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ سامعین کرام اور خواتین ملت، عزیز بچوں، ہم اور آپ یہ جان چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، آپ کی تعظیم، آپ کی اتباع، اطاعت، اقتداء، یہ فرض ہے ہر ایک پر، خصوصاً ہر مسلمان اور مرد، اور ہم میں سے ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالی نے ایسا حساس دل رکھا ہے، جس دل کے اندر اللہ تعالی نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
احترام قدر بٹھا دیا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ لیکن کبھی کبھار کم پڑھے لکھے لوگ یا دنیا دار لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان ساری چیزوں سے محبت کی جائے، ان ساری چیزوں کا احترام کیا جائے، ان سارے لوگوں سے عقیدت رکھی جائے، ان سارے لوگوں سے محبت کی جائے جن سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور اسی طرح محبت کی جائے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ چنانچہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت، آپ کے سارے صحابہ کرام سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آل اور اصحاب سے محبت یہ فرض اور واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص آل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے بھی ذرہ برابر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام اور صحابیات میں سے سب سے اللہ راضی ہونے خوش کرے، کسی ایک سے بھی نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دل میں کجی محسوس کرتا ہے، تو گویا ایسا شخص جو آل بیت سے بغض رکھتا ہے، اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ملی جلی چیز ہے۔ آپ ان سارے لوگوں سے محبت جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، اور آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آل بیت کہا جاتا ہے، ان کا کیا پوچھنا۔ آپ جانتے ہیں درود شریف جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آل رسول کے لیے دعا وارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پڑھیے ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ اور جہاں تک اصحاب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں مختلف آیتوں میں انصار سے، مہاجرین سے، عام صحابہ اور صحابیات سے محبت کرنے کا، احترام کرنے کا، ان کے سلسلے میں دلوں کو کشادہ رکھنے کا، ان کے سلسلے میں عذر تلاشنے کا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، مباشرتاً یا غیر مباشر طریقے سے حکم دیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور آپ خود سوچیں کہ لیکن یہاں ایک بات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آل اور اصحاب سے محبت میں منہج لیا جائے، کسوٹی بنائی جائے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود آل بیت کو، اور خود صحابہ کرام کو، تاکہ نہ ہم حد سے آگے بڑھ جائیں اور نہ ہی ہم ان کی شان میں کمیاں کے گستاخیاں کر لیں۔ سامعین کرام، اگر آپ تلاشیں گے، ڈھونڈیں گے، تو صحیح احادیث اور اقوال کی روشنی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں مختلف وصیتیں ملیں گی، مختلف نصیحتیں ملیں گی اپنے آل بیت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت کے بارے میں کس طرح وصیت کی ہے، ان سے محبت کرنے کی اور ان سے نفرت کرنے سے بچنے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ذرا آپ سنیے، جو سنن ترمذی اور دیگر مختلف کتب احادیث کے اندر آپ پائیں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں کہا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے اہل میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ترمذی کے حوالے سے پیش کرا، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم اللہ ورسولہ ومن آذى عمی فقد آذانی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے آل بیت کے جلیل القدر صحابی رسول کے بارے میں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی بھی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ اور آگے والا جملہ سنیے، ومن آذا عمی فقد آذانی، اور جس نے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچایا، دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم کے جلیل القدر صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے باپ کے بھائی تھے۔ یہ ہے آل بیت کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو سنیے اپنے آل کے بارے میں، معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور آپ حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر اور ان کا مقام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا۔ صدیق کی بیٹی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاری، سارے مومنوں کی ماں، جن کی صفائی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، ان کا مقام بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری زوج مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور حیثیت اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں آپ سب جن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہم پڑھیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ بولو کہ مجھے تکلیف پہنچے۔ یہ میں فتح الباری اور سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے یہ قول ذکر کر رہا ہوں۔ اے ام سلمہ کبھی آپ کوئی ایسا اشارہ، ایسا کنایا یا ایسی بات نہ کہو عائشہ کے بارے میں کہ مجھے سن کر تکلیف پہنچ جائے۔ ذرا آپ غور کریں، اگر آل بیت میں سے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے ساتھ آج ہم کوئی غیر مناسب بات کہیں گے، غیر مناسب عقیدہ رکھیں گے، دل کو سکوڑ کے رکھیں گے، تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی۔ یہ آل بیت کے بارے میں ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ ان کو 5ویں خلیفہ کا بھی لقب علماء نے دیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیز کتنا احترام کرتے تھے آل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمر بن عبد العزیز ہیں، بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور وہ کہتے ہیں عبداللہ بن حسن بن حسین سے، عبداللہ بن حسن بن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن کے بیٹے عبداللہ سے، پوتے سے، کہتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کہ اذا كانت لك حاجہ فارسل الی، اے عبداللہ بن حسن بن حسین، اگر آپ کو مجھ سے کچھ ضرورت ہو تو خالی پیغام بھیج دیا کرو، خالی پیغام بھیج دیا کرو، یا کوئی لیٹر لکھ کر کے، خط لکھ کر کے بھیج دیا کرو اگر آپ کو مجھ سے کچھ ضرورت ہو۔ مجھے شرم، اللہ تعالیٰ سے مجھے شرم آتی ہے، میں شرما جاتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی ضرورت لے کر کے میرے دروازے کے چوکھٹ پر آئیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرما جاتا ہوں کہ آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے پوتے حضرت عبداللہ میرے دروازے پر اپنی کوئی حاجت اور ضرورت لے کر کے آئیں۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کسی کو بھیج دو یا ایک خط لکھ کر کے بھیج دو، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم آتی ہے جب آپ کو میں اپنے دروازے پر دیکھتا ہوں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا احترام تھا آل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعظیم، یہ احترام، یہ محبت۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مسلمان بھائیوں، مختلف انداز سے اس موضوعات پر پچھلے درس میں بھی بات ہو چکی، اس سے پہلے بھی صحابہ کے مقام کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اپنے سارے صحابہ کرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنن ابی داؤد اور دیگر کتب کے حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا فرمان مبارک کوٹ کر لیجئے، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میرے طریقے کو پکڑنا لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفائے کرام پیدا ہوں گے، خلفائے راشدین پیدا ہوں گے، ان کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ عدوا علیہا بالنواجذ، اس کو تم اپنے آخری دانتوں، چوبھر کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا فرمان ہے۔ اور دوسری بات ذرا کوٹ کیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، جس میں سارے آل بیت بھی آ جاتے ہیں، آپ کے اصحاب بھی آ جاتے ہیں، آپ کے صحابیات بھی آ جاتی ہیں۔ کون آل بیت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کون خلفائے راشدین کے رتبے کو حاصل کر سکتا ہے؟ ہم میں سے، آپ میں سے کون ہے جو ایک معمولی درجے کے صحابی کے مقام کو پا سکتا ہے؟ تابعین بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج بہت سارے لوگ مختلف نام و نہاد فرقوں کی طرف نسبت کر کے کبھی معاویہ کے بارے میں کچھ کہنے لگتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ کے بارے میں، کبھی حسن اور حسین کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، صحابہ کرام کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا ہے، چاہے وہ انصار ہو یا مہاجرین ہو، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے عذر تلاشنا ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر جو متفق علیہ نقش قدم ہے اس پر چلنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہم خود سمجھیں، صحابہ کے مقام کو، اہل بیت کے مقام کو خود جانیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ اس وقت طوفان کا بدعقیدگی کا، بدعملی کا سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا بانڈر اٹھا ہوا ہے، ایسا طوفان اٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے حقوق کو، اہل بیت کے حقوق کو اور صحابہ و صحابیات کے حقوق و مقام کو اچھی قابل اعتماد مستند کتابوں سے پڑھ کر کے ہم نے نہ سیکھا، ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کو نہ سیکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس سوشل میڈیا کے پروپگنڈوں سے اور سوشل میڈیا میں جو قسم بیانی جھوٹا پروپگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بانڈر میں پھنس کر کے صحابہ کے سامنے گستاخی کرنے۔ یہ سمجھاؤ صحابی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، کیا کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کتب حدیث کی سب سے قابل اعتماد کتاب ہے، بہت متفق علیہ روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تھوڑا یا زیادہ کسی طریقے سے بھی برا بھلا نہ کہو، اول فول نہ کہو، بلکہ اگر اس کا ترجمہ اس طرح میں کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ کے رسول گویا ہم سے التماس کرے، حکم دے رہے، وصیت کرے، نصیحت کرے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو، کوئی ایسی بات دل میں نہ لاؤ جو ہمارے صحابہ کرام کی شان میں کمی بیان کرے، گستاخی ہو، چاہے گالی گلوج ہو، چاہے اولفول بکنا ہو، چاہے دل کو تنگ رکھنا ہو یا کافر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول فلو انفق احدکم مثل جبل احد ذهبا، اللہ کے قسم
اگر آج کے وقت اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ما بلغ من احدہم ولا نصیفہ، تو ان لوگوں نے جتنا خرچ کیا ہے اس مقام اور رتبے کو یا اس کے آدھا بھی تم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام یہ فرمان ہے آپ سے محبت کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ کے آل بیت سے محبت کی جائے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ سنا ہوگا مسند ابی یعلا کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بتلایا، اعفو عن مسیحہم، ان کی بھول چوک کو معاف کر دو، ان کے انسانی اجتہادات کو معاف کر دو، وقبلو من محاسنہم، اور ان کی اچھائیوں کو قبول کر لو۔ ہمیں اپنے خاندان میں سے کسی سے کوئی چوک ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس کے لیے ہزار عذر اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے سارے مومنوں اور جو مومنوں کے سردار کے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں ہمیشہ حسن نظر رکھنا ہے، ان کے بارے میں عذر تلاش کرنا، ان کی اچھائیوں کو لینا ہے اور ان کی انسانی اجتہادی غلطیوں پر ہمیں درگزر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان سے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگنی ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور بڑی پیاری یہ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من غادہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر، جس نے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو غصہ کیا، غضب کا سبب بنا یا نفرت کیا، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور وہ دلیل پکڑتے تھے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ ان کے ذریعے کفار کو غض و غضب میں ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، تم لوگ اقتدا کرو ان کی راہ پر چلو جو میرے بعد ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، آپ سے محبت میں، آپ کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے اور اصحاب اور صحابیات سے اسی طرح محبت کی جائے، ان کی ویسے ہی تعظیم کی جائے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جس طرح اس امت کے مومنوں نے، اہل توحید نے، علماء حق نے ان کی تعظیم کی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات علیہ اللہ ان سب سے راضی ہو، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے، اور ان لوگوں سے بچیں اور بچائیں اور سمجھائیں جو آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھتے یا کہتے ہیں جو آپ آل بیت کے شان کے خلاف ہے یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و رتبے کے خلاف ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ایک فرقہ، ایک گروہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، اور ان کے عقائد کو ہمیں جاننا چاہیے۔ بہت سارے انداز سے واہی تواہی کی دلیلیں پیش کر کے، بکواس کی چیزیں پیش کر کے لوگ صحابہ کرام کو آل بیت میں غلو کر کے شک اور شبہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دین جو امت محمدیہ تک پہنچا ہے اس کی پہلی کڑی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے۔ آج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے ابنا کے بارے میں میرے بھائیوں اپنی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اور اصحاب و صحابیات کی ہم اس طرح قدر کریں جس طرح قدر کرنے کے وہ لائق ہیں، اس کے بارے میں مضبوط علم حاصل کریں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔